ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو خاص طور پہ والد اور والدہ سید علی حسنین شاہ استاد سید سبت جعفر شہید قاسم سلیمانی شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر برستا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوقا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات الإمام عزاداران محترم ماہ رجب ہے اور شب 28 رجب ہو گئی ہے، اسی مناسبت سے بہرحال یہ مجلس ہے۔ چند دن رہ گئے ہیں ماہ رجب کے اختتام میں، بہرحال کچھ جملے جو ہے وہ ماہ رجب کے لیے یوں تو گزر گیا، لیکن بہرحال ایک دو راتیں تو باقی ہیں ابھی، اور رجب ویسے بھی مقدمہ ہے انسان کے نفس کی پاکیزگی کا۔ جو ماہ رجب میں اپنے اوپر کام کرتا ہے وہی شعبان میں اس کام کو آگے بڑھاتا ہے اور پھر رمضان میں اس کو نتیجہ ملتا ہے۔ لیکن عموماً لوگ جو ہیں وہ جب ماہ رمضان آتا ہے اور پھر سر پہ ٹوپیاں پہن لیتے ہیں اور پھر روزے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شاید کچھ مل جائے ہمیں، تو نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے لیے رجب سے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ خدا کے بھی آداب ہیں، خدا بھی بڑے ادب سے اس مہینے میں وارد کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہا کہ ماہ رجب میں اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو پاک کرو، روزے رکھو ماہ رجب کے، راتوں میں عبادتیں کرو، دعائیں پڑھو، صبح بھی استغفار کرو، رات بھی استغفار کرو۔ خوب ظاہر ہے حکمت تو ہے اس کے اندر، خدا چاہتا ہے وہ جو پورے سال انسان غفلت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے جو آلودہ ہو گیا ہے، اس آلودگی کو صاف کرے۔ اس لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول خدا فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں آپ جانتے ہیں کتنی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، لیکن اس کی لذت حاصل نہیں ہو پائے گی جب تک رجب میں مناجات نہ کریں، جب تک شعبان کی راتوں میں مناجات شعبانیہ نہ پڑھیں۔ اب بولیں گے مولانا صاحب یہ کون سے نئے فارمولے دے رہے ہیں آپ، ہمیں کیا پتا کون سی مناجات ہوتی ہے، مناجات کہتے کس کو ہیں؟ تو عزیزان محترم اس لیے تو آیا ہوں میں آپ کو بتانے کے لیے، جو آپ جانتے ہیں اگر میں وہی بتاؤں تو پھر کمال کیسا؟ کمال تو یہ ہے جو مولا نے بتایا ہے وہ آپ تک پہنچے۔ مناجات ایک قسم ہے، تین چیزیں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں کی جاتی ہیں، جو علماء بیان کرتے ہیں روایات کی روشنی میں۔ ایک ہے دعا، جسے ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ دعا کرنا، قرآن بھی کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں مستجاب کروں گا، قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ علامہ طباطبائی اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت میں شخص کو بہت کچھ عطا ہوگا، بہت جزا ہوگی، ریوارڈ ملے گا، ثواب ملے گا۔ بندہ کہے گا خدا کی بارگاہ میں پروردگار میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی جس کے بدلے میں تو مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے۔ تو وہاں آواز آئے گی وہ جو تو نے دعائیں مانگی تھی نا اور پوری نہیں ہوئی، تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ دے رہا ہوں۔ تو وہاں بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی۔ یہ ہے دعا، جسے ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں خدا کی، البتہ اس کے بھی آداب ہیں، ہمیں تو وہ بھی نہیں مانگنا آتی۔ دعا مانگتے کیسے ہیں، دعا کہتے کیسے ہیں، کسے کہتے ہیں دعا؟ ایک رابطہ ہے مخلوق کا خالق کے ساتھ، یعنی ظاہر ہے آپ جب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ جو میرا چوتھا امام ارشاد فرماتا ہے صحیفہ سجادیہ کی 10ویں دعا میں، یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں۔ یہ ہے دعا، یہ رابطہ ہے عزیزان محترم، دعا رابطہ۔ دوسری قسم ہے نطبہ، یعنی پھکارنا۔ دعا آرام سے ہے، نطبہ یعنی پھکارنا، یعنی جب واقعاً انسان مشکل میں ہو تو پھر پھکارتا ہے، چیختا ہے خدا کی بارگاہ میں، بے احترامی تو نہیں کر سکتا ظاہر ہے، لیکن اپنی شدت کو بیان کرتا ہے، جیسے دعائے نطبہ کے اندر ہے، کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا، کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے، این الحسن این ابناء الحسین، کہاں ہے وہ یوسف زہرا؟ وہ یہ نطبہ ہے اس کی بارگاہ میں جو ہم لوگ کرتے ہیں امام کے لیے۔ تیسری قسم ہے مناجات کی، جو میں نے تھوڑی سی گفتگو مقدمتاً آپ کی خدمت میں کرنی۔ مناجات کہتے ہیں نجوہ، سرگوشی۔ سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ انسان قریب میں کان میں باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے نا، سرگوشی اسی کی جاتی ہے جو بہت قریب ہو۔ مناجات اسے کہتے ہیں جو مولا کائنات مسجد کوفہ میں کرتے تھے، نجوہ کرتے تھے، یعنی خدا بہت قریب ہے۔ جب انسان رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، سحر میں بلند ہوتا ہے اور پھر نجوہ کرتا ہے، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع۔ مولا کی مناجات ہیں عزیزان محترم، مولائی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے انسان کو، کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو یہ مناجات پڑھے۔ مفاتیح الجناح میں موجود ہے، کوفہ کے اعمال میں جائیں، مسجد کوفہ کے اعمال، وہاں یہ مناجات امیر المومنین کے نام سے معروف ہے، وہ مناجات کریں کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مولا کہہ رہا ہے کائنات کا کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا
جس دن کوئی بھی چیز نفع نہیں دے گی الا سوائے قلب سلیم کے. یہ امام فرما رہے ہیں. پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ اس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. اس دن ماؤں اور بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے. پھر مولا کہتے ہیں مولائی یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرم العبد الا المولا. اے میرے مولا تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو مولا اور میں تیرا بندہ ہوں. مولائی یا مولا انت الخالق انا المخلوق وهل يرم المخلوق الا الخالق. اے میرے مولا تو میرا خالق ہے، تو میرا بنانے والا ہے، میں تیری مخلوق ہوں، کیا تو رحم نہیں کرے گا اپنی مخلوق پہ جبکہ تو خالق ہے. مولائی یا مولا انت الرازق انا المرزوق وهل يرم المرزوق الا الرازق. یہ ایک ایک کر کر امام اپنے پروردگار کی صفات کو بیان کر رہا ہے. یہ ہے نجوہ. یہ نجوہ میری زندگی میں کہاں ہے؟ میری زندگی میں شب کی بیداری کہاں ہے عزیزان محترم؟ میں کب رات کو اٹھا اس کی بارگاہ میں سرگوشیاں کی. وہ اگر ظاہر نہیں ہے تو یہی مہینے ہیں عزیزان محترم، یہی رجب کا مہینہ ہے، یہی شعبان آگے ہے، پھر رمضان تو ویسے بھی راتوں کو دعاؤں کا مہینہ ہے. جب تک اس ذائقے کو چکھیں گے نہیں، اب یہ ظاہر ذائقہ ہے نا ایک. اب جس نے کبھی فلانا، میں کہوں آپ کو افریقہ کے ملک میں ایک فلانا پھل ہے، اب آپ بولیں کہ کون سا پھل ہے، میں اس کا نام بتاؤں، آپ بولیں ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. بولا آپ پوچھیں اس کا ذائقہ کیسا ہے، میں کہوں گا وہ تھوڑا سا آم جیسا ہے مگر آم نہیں ہے، ترش کنو جیسا ہے مگر کنو بھی نہیں ہے. تب بولا بھئی کیا ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو کیسے بتاؤں کیونکہ وہ آپ نے کبھی چکھا ہی نہیں. مثالیں دے سکتا ہوں بس میں آپ کو. تو عزیزان محترم خود چکھنا پڑتا ہے. جب تک خود نہیں اٹھیں گے رات کو اور اس کو سجدہ نہیں کریں گے تب تک شب کی عبادت کی لذت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہاں اولیاء خداؤں کے لیے تو رجب کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، وہ اس کو بہار کا مہینہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دعاؤں کی راتیں شروع ہو جاتی ہیں. انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو مشترک اعمال میں پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک حصہ، ایک فراز کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ بابوں کا مفتوح للراغبین، کہ پروردگار تیرا در رغبت کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. رغبت کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اب یہ رغبت کس چیز کی ہے؟ انسان رغبت آرزو، انسان کس چیز کی آرزو کرے، کس آرزو کی طرف اس کی بارگاہ میں جائے. عزیزان محترم جب خدا سمجھ میں نہیں آئے گا نا تو حجت خدا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا کہ خدا کو پہچانو. اور خدا تبھی سمجھ میں آئے گا جب یہ سمجھ میں آئیں گے، اور جب خدا سمجھ میں آئے گا تو بھی یہ سمجھ میں آئیں گے. وہ یہ کوالٹی یہی ہے کہ انسان جب ان کی بارگاہ کی طرف بڑھتا ہے تو خدا کی طرف پہنچتا ہے. کیونکہ صراط یہی ہے، راستہ یہی ہے. ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ترجمہ یہ نہیں ہے کہ خدا ہمیں صراط پر ہمیں چلا، نہیں، ترجمہ یہ ہے کہ صراط پہ قائم رکھ. کیوں؟ کیونکہ ہم صراط پہ ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی کا راستہ صراط ہے، اسی راستے کی طرف ہے اور راستہ کوئی نہیں. اس لیے مولا کائنات کی زندگی سے وہ چیزیں لے کہ جس پر عمل کر سکے. امام کی زندگی میں فضیلتوں کی کمی نہیں ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لو اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو
اور لکھو فضائل، مگر تم کلمت اللہ کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ کلمت اللہ کوئی اور نہیں، مولا کائنات کی ہستی ہے۔ اب آپ میں جتنا بھی بیان کریں وہ کم ہے، ظاہر ہے ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن کمال یہ تھا اس زمانے میں بھی کہ کتنے لوگ امام تک پہنچے۔ کمال یہی تھا، کتنے امام تک پہنچے، کتنے ہیں جو آپ کو امام کے گرد نظر آتے ہیں۔ کمال یہ تھا۔ آج بھی یہی کمال ہوگا کہ اگر ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچیں، نہیں پہنچے تو پھر ہم بھی دور سے کھڑے ہوئے واہ واہی کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، خوب دروازے سے علم کے شہر میں آؤ۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ، باقی لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے واہ واہ کر رہے ہیں، دروازہ بڑا اچھا ہے، دروازے میں لکڑی بڑی اچھی لگی ہوئی ہے، دروازے پہ کلر بڑا زبردست ہے۔ بھائی دروازے سے اندر آؤ، اندر آؤ۔ باہر کھڑے ہو کے تو تعریف وہ بھی کرتے تھے، مگر انہوں نے تعریفیں نہیں کی کیا؟ سب نے کی ہیں تعریفیں۔ اندر آؤ، جب اندر آؤ گے تو پھر ذمہ داری ہو جائے گی، اور پھر ولایت کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو اب اندر آنے سے پبلک گھبراتی ہے، نہیں مولا سائیں وہ تو مولا تھے، ابھی ہم کہاں، مولا کہاں۔ ظاہر ہے مولا جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مولا کے غلاموں جیسے نہیں، سائیں وہ کدھر بوزر اور کمبر، ہم کہاں۔ وہ ٹھیک ہے بھائی، ان جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، تو ان کے راستے پر تو چلو، چلنا نہیں ہے، تعریفیں سب کی کرنی ہے۔ بھائی کیسے پہچانے جاؤ گے قیامت میں کس کے ماننے والے تھے، کیسے پہچانے جاؤ گے؟ ظاہر ہے کوئی عمل تو ہو، کوئی چیز تو ہو۔ ابھی جو بہرحال ہمارے بھائی نے جو آخری میں شعر پڑھا، خدا ان کو اس دنیا میں بھی نور عطا کرے اور آخرت میں بھی نور عطا کرے۔ بہرحال ان کی اس شان میں ایک روایت یاد آ گئی مجھے کہ امام محمد باقر علیہ السلام امام مسجد میں داخل ہوئے، امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کہ انہیں پتہ چلا کہ میں مسجد میں آیا ہوں یا نہیں آیا۔ وہ گئے، ان سے پوچھا کہ آپ متوجہ ہوئے کہ امام تشریف لائے ہیں؟ کہا نہیں، ہم اپنے گفتگو میں مشغول تھے، ہمیں نہیں پتہ چلا کہ امام تشریف لائے۔ انہوں نے آ کے امام کی خدمت میں عرض کیا، پھر امام نے کہا کہ وہ جو ایک نابینا ہے، یا یوں کہیں کہ جو دل کا بینا ہے، اس کی خدمت میں جاؤ اور اس سے پوچھو۔ اب وہ امام کا صحابی کہنے لگا جن کو نظر آتا تھا ان کو تو پتہ نہیں چلا، ابھی میں، لیکن ظاہر ہے امام کا حکم ہے تو میں امر تو بجا لاؤں گا۔ گیا وہ، کہا کہ آپ کو پتہ چلا کہ امام تشریف لائے ہیں؟ تو اس نے بولا کہ ہاں، مسجد کے فلانے کونے سے امام داخل ہوئے ہیں۔ کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ مسجد کی در و دیوار تکریم کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ضروری ہے کہ اندر سے انسان دیکھ سکتا ہو۔ یہ ضروری ہے جان محترم، ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اندر سے نہیں سمجھ رہے۔ جو راستہ ہمارے لیے امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے بنایا ہے اس پر چلنا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو وہ ہمیں راستہ ہی نہیں دیتے۔ بھائی انہوں نے کہا ہی یہی کہ یہی راستہ ہے، جب راستہ بولا تو اس کا مطلب ہے کہ چلنا ممکن ہے، ورنہ راستہ ہی نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود چلنا نہیں چاہتے، کیونکہ جب ہم چلیں گے
تو پھر ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ راستہ جو ہے نا، یہ راستہ ہر کوئی نہیں چل سکتا۔ اچھا وہاں پہ انسان یہ بھی سوچتا ہے، بہت سے لوگ اپنی زندگی کی بڑی طاقت لگاتے رہتے ہیں کہ بھائی اس کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی سمجھاؤ۔ اصل میں یہاں مسئلہ سمجھنے کا نہیں، یہاں مسئلہ قسمتوں کا ہے۔ اب قسمت کہ ولایت کو قبول کر لے، بھائی ولایت جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے، لاکھوں لوگ تھے، ہم نہیں سمجھ میں آیا لوگوں کو۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ پھر باطن کا تھا، اندر پاک ہونا چاہیے، کیونکہ پاک نہیں ہوگا تو ان کے قریب نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا ان کے قریب۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے۔ نجاست ظاہری نہیں ہے، نجاست باطنی سے بھی دور کر دیا ہے۔ راستہ مشکل ہے، راستہ قربانی مانگے گا آپ سے، راستہ امتحان مانگے گا آپ سے، کیونکہ جو بھی اس راستے پر چلا ہے اس نے امتحان دیا ہے، اس نے قربانی دی ہے۔ جتنا جس نے امتحان دیا اتنا اس کا درجہ بڑھتا چلا گیا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ جتنوں نے جتنی بڑی قربانی دی وہ اتنا بڑا ہو گیا، نہ صرف ان کے نزدیک بلکہ اس کو ایسا بنا دیا کہ لوگ اب اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس میں سے ایک بہرحال شخصیت کی مثال آپ کی خدمت میں کہ آخری شخص جو آیا روز عاشورہ یا شب عاشورہ یا اس معرکے کے اندر، وہ حر تھا، حر تھا۔ اب حضرت حر ہو گئے، حر علیہ السلام ہو گئے۔ اب وہ الگ گفتگو ہے کہ وہ کیسے آیا، لیکن میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آخری شخص آیا امام کے پاس، امام نے اسے قبول کیا۔ اب آپ اس شخص کا مرتبہ دیکھیں آپ کہ ابھی تک لوگ ان کے مرقد سے شفا لے رہے ہیں، صرف شفا نہیں لے رہے، بہت کچھ لے رہے۔ آیت اللہ حائری جیسے جنہوں نے حوزہ علمیہ کم تاسیس کیا، کہتے ہیں میں حضرت حر سے توسل کر کے آیا تھا، یعنی حوزہ علمیہ کم کے سارے علماء آج پوری دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، 110 ملکوں کے طالب علم حر کے صدقے میں ہیں۔ مقام دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یہ آخری شخص تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آیا کیسے، وہ آیا کیسے؟ ایک ادب کی وجہ سے، ایک احترام کی وجہ سے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کو نہیں سمجھ سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ لیلہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد، اور قدر پروردگار ہے، یعنی بی بی کی ہستی لیلۃ القدر ہے۔ آیت اللہ ملا حسین کلی ہمدانی غالباً بیان کرتے ہیں کہ کیسے لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر۔ وہی ایک رات ہے، پہلے تو کہا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جب خود قرآن کہتے تو کیا درک کریں گے آپ؟ اللہم صلی۔ پھر آگے اس کی تعریف بھی کر رہا ہے پروردگار کہ ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہے۔ ملا حسین کلی ہمدانی کہتے ہیں کہ حر نے جب کربلا سے پہلے جب یہ روکا تھا آگے، اور جب امام چلنے لگے تو امام کی سواری کو پکڑ لیا۔ امام نے ایک جملہ کہا، امام ہے، امام بغیر حکمت کے کوئی بات نہیں کرتا۔ امام نے کہا تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے۔ حر نے جب یہ جملہ سنا تو حر نے کہا کہ مولا اگر کوئی اور کہتا
تو میں اس کو جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ کا احترام ایسا ہے، بس یہ ایک احترام شب عاشوراء حر جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہے، ایک رات خیر من الف شہر، یہ ایک احترام ہزاروں مہینوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے حر کو افضل لے گیا، ہزاروں سالوں سے ایک احترام، یہ ہے لیلۃ القدر۔ عزیزان سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنا ان ہستیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اتنی پرواز بلند ہوگی، اتنی پرواز بلند ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے فرمایا ہو وہ آپ انجام نہ دیں اور آپ کی پرواز بلند ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے یہاں پرواز وہی کرتا ہے جو ان کے دروں میں جھکتا ہے، وہی جھکتا ہے۔ عزیزان جہاں ملائکہ آتے ہوں وہاں باقی چیزیں کیا آئیں، جہاں سیارے ستارے آ کے ٹوٹ کے گرتے ہوں ان کا در کیا در ہوگا۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے فی بیوت۔ سب سے پہلے تو بہرحال میں بہت معذرت چاہتا ہوں، علماء اکرام پیچھے بیٹھے ہوئے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، بہرحال علماء پیچھے بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں، بہرحال ان کا حسن ظن اور کثر نفسی ہے کہ وہ آگے نہیں آئے اور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال میں اپنا وظیفہ سمجھتے ہوئے اور آپ سب کا شکریہ بھی کہ آپ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں ابھی تک 3-4 دن سے سندھ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے کہیں ایس او پیز پہ عمل نہیں دیکھا، لیکن بہرحال ماشاءاللہ آپ لوگ کوشش پوری کر رہے ہیں، پروردگار آپ کو صحت اور سلامتی عطا کرے۔ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش ان ہستیوں پر کہ جتنا آپ ان کو سمجھیں گے، دیکھیں راستہ یہی ہے، میں بس بار بار جو آپ کو روکتا رہوں گا، راستہ یہی ہے، ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب کوئی آ کر بولے کہ نہیں جی فلانی طریقت فلانی طریقت فلانی طریقت، دیکھیں اگر کوئی اور طریقہ اسلام کی شریعت سے افضل ہوتا تو پھر رسول وہ لے کے آتے۔ مشکل کام ہے، مشکل جگہ پہ کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، کیونکہ بہرحال بازار گرم ہے نا دنیا کا، بھی ہر آدمی آتا ہے بھی یہ طریقہ وہ طریقہ۔ دیکھیں اگر کوئی چیز اولویت تھی، افضل تھی تو رسول لے کے آتے۔ اگر گھر کو چھوڑ کر خانقاہوں میں بیٹھنا افضل تھا تو رسول خدا غار حرا سے نیچے نہ اترتے۔ بھائی کیا ضرورت تھی، جبرائیل آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ کھانے لا رہی ہے، اس سے اچھی جگہ تھی کوئی؟ کیوں نیچے آئے؟ کہا رسول جاؤ اقرا، پڑھاؤ انہیں، پیغام پہنچاؤ انہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کمال یہ ہے کہ سب کو بہشت میں لے کر آؤ، اکیلے تھوڑی کمال میں جانا ہے۔ بھئی وہ شخص جوان بیٹھا ہوا ایک محفل میں اور ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے، بہرحال خدا نہ خواستہ کسی بے احترامی نہیں ہے، سب اپنی جگہ پر احترام، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے اور محفل لگی ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے لوگ، تو وہ ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے کہ لوگ آتے ہیں آپ سے دعائیں کراتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، اور آپ کا حساب کتاب کیسے چلتا ہے؟ آپ تو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آتے ہیں کھولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو کہا میری فیکٹری تھی اور لوگ کام کرتے تھے وہاں پہ کافی۔ ایک رات جب میں بند کر کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا زخمی کتا، اس کے زخم ہوئے اس سے چلا نہیں جا رہا، بڑی مشکل سے میں نے دیکھا کہ پانی میں اس کے پاس آیا، تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میں اس کو کچھ دوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک دم ذہن میں خیال آیا کہ خدا تو رازق ہے، خدا تو رازق ہے تو اس کو بھی رزق پہنچائے گا، چلو میں دیکھتا ہوں اس کو رزق کیسے پہنچتا ہے۔ کہا میں دیکھتا رہا تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں ایک اور کتا آیا اور پھر اس نے اپنے منہ میں کچھ گوشت کا ٹکڑا لے کے آیا اور اپنے منہ سے چبا کر اسے نرم کیا، پھر اس کے منہ میں ڈالا، ابھی ہل نہیں سکتا تھا، پھر اپنی دم کو پانی میں اس کو ڈبویا اور اپنی دم سے اس کو پانی پلایا۔ کہا چند دن میں یہ ماجرا دیکھتا رہا، وہ روز آتا تھا وہ یہی کرتا تھا، ایسے میں اتنے دن میں یہ ٹھیک ہو گیا، چلا گیا۔
بس مجھے یقین ہو گیا کہ خدا رازق ہے. میں نے اپنی فیکٹری کو تالا لگایا، چھوڑ دیا اور آگے ادھر بیٹھ گیا، اور بس توکل پر خدا. لوگ آتے ہیں مجھے لے جاتے ہیں اور میں یہاں دعا کرتا ہوں. ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا ماڈرن تھا، کہنے لگے کہ آپ نے اس کتے زخمی سے سبق لیا؟ کہا ہاں. کہا کاش آپ دوسرے کتے سے سبق لیتے. اب وہ بزرگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، سمجھ تو گئے کہ بھائی اللہ نے دوسرے کو وسیلہ بنایا تھا تو تم بھی 100 ہزاروں کا وسیلہ بنو. تو کہتے ہیں انہوں نے خانقاہ بند کری اور جا کر دوبارہ فیکٹری کھول لی. عزیزان محترم، مسئلہ یہی ہے کہ راستہ یہی ہے. آپ مجھے نہیں پتا آپ نے روایت سنی ہے کہ نہیں سنی. رسول خدا نے ایک دن مولا کائنات سے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے. مولا کائنات کے پاس تھا نہیں کچھ، نکلے دیکھا تو ایک خاتون مٹی لے کے کھڑی ہوئی ہے اپنے دیوار بنانے کے لیے اور اسے پانی چاہیے. تو اس نے کہا کہ آپ میرے لیے پانی لے آئیں گے؟ کہا ہاں. وہ جا کر چند اس زمانے میں جو بھی برتن ظرف ہوتا تھا پانی بھر کے لائے تاکہ مٹی سے گارا بنے اور دیوار بنے. اور پھر اس کام کے بدلے میں اس نے مولا کائنات کو چند کھجوریں دی. کہا کہ یہ جو آپ نے خدمت کی ہے یہ اس کے لیے. مولا اس کھجوروں کو لے کر رسول کی خدمت میں پہنچے. کہا یا رسول اللہ حلال کی کمائی ہے. تو مولا کائنات ہے عزیزان محترم. وہ امام تھے، اشارہ کرتے زمین خزانے اگلتی، آسمان سے مائدہ اتر آتا. کہا نہیں، راستہ یہ ہے، راستہ یہ ہے، حلال کماؤ، زحمت کرو اور جو ملے اس پہ شکر کرو. راستہ یہی ہے. جب وہ یہ راستے کو اپنا رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں نیا راستہ بنانے والے اپنے آپ کو؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ وہ نہیں ہے جو ان کا راستہ تھا. پھر ہم کسی اور راستے پر ہیں. ہم اپنے نفس کے شکار ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کا شکار ہیں. مولا کو خود مشہور ہے، مولا نے دیکھا مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مولا آئے، مولا نے کہا کون لوگ ہیں یہ؟ لوگوں نے کہا مولا یہ بڑے بہترین لوگ ہیں، بڑے عبادت گزار لوگ ہیں. کہا کیوں؟ کہا مسجد میں رہتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. مولا نے کہا تو یہ کھانا پینا کہاں سے کرتے ہیں؟ کہا یہ ہم ہیں نا ان کا کھانا پینا کرنے والے. مولا نے کہا سخت جملہ، ان سے اچھے گلی کے کتے ہیں جو کم از کم اپنی ہڈی خود تلاش کرتے. اسلام بالکل رہبانیت کو فروغ نہیں دیتا. میدان میں کھڑے ہوں عزیزان محترم. اسلام خشک دین نہیں ہے، مقدس معافی کا دین نہیں ہے اسلام. بس میں نمازیں پڑھ لوں یا میں یہ بھی کر لوں یا میں بیٹھا رہوں اور مجھے سے کیا، بس میں تسبیح پڑھتا رہوں. تسبیح بھی 100 دانے نہیں، 1000 2000 دانوں والی ہو. جتنی بڑی تسبیح ہوگی اتنا بڑا میں بندہ ہوں گا. بھائی ذکر تو وہ ہے جو ایک دفعہ کیا جائے جذب ہو جائے. خدا کے ہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. بے شک حکمتیں ہیں خدا کے ہاں، جہاں خدا کہہ رہا ہے 70 دفعہ پڑھو 100 دفعہ پڑھو، اس میں حکمتیں ہیں تکرار کے اندر. لیکن وہی جو خود انہوں نے بتائی ہیں وہ پڑھو نا. اپنی طرف سے کہاں انسان پڑھتا رہتا ہے. عزیزان محترم، میدان میں کھڑے ہو، عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، دعائیں پڑھتے ہو، مناجات کرتے ہو، لیکن معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے، جوان نشوں کے اندر ڈوب رہا ہے. ٹی وی اور یہ جو موبائل، انٹرنیٹ، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک جو گاؤں گاؤں دیہات میں برائیاں پھیلا رہا ہے، گناہ آ رہے ہیں. جوان راتوں کو اپنے نفسوں کا خون کر رہے ہیں.
چار دیواریاں پامال ہو رہی ہیں، محرم نامحرم کا فرق تباہ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کی زبان نہیں ہل رہی، اس کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو پھر مولا کیوں آئے تھے دنیا میں؟ جب عدالت اجرا نہیں ہوگی، اسلام اجرا نہیں ہوگا، تو آپ پڑھتے رہیں نمازیں، روزے رکھتے رہیں، آپ بیٹھے رہیں خانقاہ میں کسی میں اجدان اترم، ایسے دین کا کیا کریں گے؟ دین میدان میں رہنے کا نام ہے۔ مولا کائنات کا یہی تو کمال تھا، وہ جرداق مسیح، یہ جو کرسچن ہے، یہ جس نے امام کے اوپر کتاب لکھی The Voice of Human Justice، وہ عدالت صوت انسانیہ جو اس نے کتاب لکھی، اس میں وہ یہی تو کہتا ہے کہ میں نے پوری تاریخ میں ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے اندر مختلف صفتیں جمع ہوں، یا کوئی شخص محراب میں بہت اچھا ہوگا یعنی عبادت میں، تو جنگ میں اچھا نہیں ہوگا، یا اگر کوئی بہت بڑا جنگجو ہوگا تو عبادت گزار نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، میں نے یہ ساری صفتیں ایک جگہ جمع پائیں، اور وہ ہے صرف علی ابن ابی طالب۔ یہ صفت عزیزان محترم، یعنی رات کو عبادت ہے، سجدے ہیں، دعائیں ہیں، صبح بالکل دشمن کے مقابلے میں علی کھڑا ہوا، چاہے بدر ہو، چاہے خندق ہو، چاہے احد ہو، چاہے فتح مکہ ہو، کچھ بھی ہو، وہاں پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ یہ امام یہی تو دکھا رہے ہیں، راستہ یہ ہے۔ تم کن راستوں کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں دشمن کون ہے تمہارا، دشمن ہے بھی کہ نہیں ہے، دشمن کہاں گیا دشمن؟ جب حجت خدا زمین پہ ہے تو دشمن بھی تو ہوگا نا زمین پہ۔ اب ویسے تو ہم بڑا بولتے ہیں کہ ہر روز روزے، ہر زمین کربلا، ہر روز روزے عاشورہ، تو بھائی اگر کربلا ہے، عاشورہ ہے، تو امام حسین تو ہیں، یعنی امام حسین یعنی وقع امام ہے، تو پھر وقع یزید کہاں ہے؟ وقع یزید کون ہے؟ ابھی مگر کون بتائے؟ کو بتائے گا تو ذمہ داری آئے گی، ذمہ داری آئے گی نا صحیح۔ بھائی میٹھا میٹھا کرتے رہو تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کہیں سب ملے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، چلے جاؤ، مولا ہے نکال دیں گے، بھائی نکالیں گے مولا۔ شعر نہیں سنا آپ نے؟ آخری شعر غور سے سنتے نہیں ہم لوگ، واہ کر کے چلے جاتے ہیں، میر تکلم کا کلام تھا غالباً۔ آخری شعر اس نے یہ بولا کہ عمل کرو تو ہی تمہیں بخشش کرواؤں گا۔ بھائی عمل تو کرو، نہیں مولا نکال دیں گے۔ کیسے نکال دیں گے مولا؟ کیسے نکالیں گے؟ تو پھر تمہیں کیوں نکالیں؟ سب کو نکالیں؟ بھائی سب کو نکالیں نا۔ اب جب سب کا نام لو تو آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوگی، بھائی ان کو کیوں نکالیں، ان کو کیوں نکالیں؟ حتیٰ ہم تو ایک دوسرے کو نہیں چاہتے جنت میں جائیں بھائی، وہ ہمارا سامنے والا نہیں ہمارا رشتہ دار اچھا نہیں ہے، وہ تو جنت میں نہیں جائے گا۔ بھائی تمہارا بھی مولا ہے، اس کا بھی مولا ہے۔ نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ہماری زمین کھا لی ہے، وہ ہمارا رات کو پانی کھا لیتا ہے، جلدی پانی اپنے پہ چلا لیتا ہے، وہ ہماری زمینوں پہ اپنے مویشیوں کو چڑھا دیتا ہے، تو آپ بولیں گے اس کو مولا اس کو بھی نکال دیں؟ بولو اس کو بھی نکالو، مولا فلانے کو بھی نکال دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مولا آپ تو مولا ہیں، فلانے کا مذہب کوئی اور ہے، اس کو بھی نکال دیں؟ نہیں مولا ہمارے حکمرانوں کو بھی نکال دیجیے گا، جو اتنے سال سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کچھ، بولیں گے آپ؟ علم لگانے سے علی کا شیعہ نہیں ہوتا کوئی، علم کے سائے میں زندہ رہنا پڑتا ہے، زندہ ایسے رہو جیسے علم والا تھا۔ ایسے رہو، پھر امام نکال دیں گے، کیوں نہیں نکالیں گے؟ یہ تو دور کی بات ہے عزیزان محترم۔ ایک مسیح تھا بصرہ کا رہنے والا، اس نے اپنے لوگوں کو بولا کہ بغداد اور نجف کی طرف بازار بڑا اچھا ہے، وہاں پہ مال جا کے بیچتے ہیں۔ خلاصہ یہ کشتیوں میں مال لے کے جاتے تھے، کہیں ان کے اوپر حملہ ہو گیا، سب آگے پیچھے ہو گئے، اسے پکڑ لیا، اسیر ہو گیا، اسے لے گئے، لیکن وہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے اوپر، ان کا جو سردار تھا وہ بڑا اچھا تھا، اس نے اس کو رکھ لیا، یہ ان کے پاس رہا،
بڑے عرصے ان کے اخلاق اور ان کی محبتوں کو دیکھا تو ان کا گرویدہ ہو گیا۔ اس کے بعد مذہب اپنے پہ تھا، مذہب اس کا اپنا تھا۔ ایام غدیر کے آنے والے تھے، وہ ظاہر مولائی تھے سارے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نجف جاتے ہیں، پیدل جاتے تھے لوگ زمانوں میں، سفر باندھ کے، سامان باندھ کے، ظاہر کئی دن لگتے تھے۔ تو اس نے بولا بھائی ہم تو جا رہے ہیں، تمہیں یہیں چھوڑ جاتے ہیں، تم اپنا۔ کہا میں کہاں رہوں گا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ کہا کہ بھائی ہم ہر آدمی اپنا سامان خود لے کے جاتا ہے، کیونکہ کئی دن جانا ہوتا ہے، تو اب تمہیں، ہم تمہارے مہمان ہو، ہم تمہیں تھوڑی کہہ سکتے۔ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنا کر لوں گا۔ یہ کہتا ہے ہم مجھے لے گئے نجف، وہاں غدیر کے دن تھے، وہاں رہے۔ کچھ لوگوں کو، کاروان کو انہوں نے واپس بھیجا، اور باقیوں کو بولا کہ اب کیونکہ ایام اذا آنے والے ہیں تو ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا میں ان کے ساتھ وہاں بھی چل پڑا۔ چلتے 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 جو ہے وہ جب ہم کربلا پہنچے تو شب عاشورہ تھی۔ کہہ رہے جب میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا کہ عجیب ایک سما ہے، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، گریا ہے، رو رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے ایک جگہ پہ بٹھا دیا کہ تم یہیں بیٹھے نا، ہم جب واپس آئیں گے سب کر آ کے تو تمہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ میں باہر ایک جگہ پہ بیٹھا، میں نے دیکھا کہ یہ سب آوازیں ہیں، صدائیں ہیں۔ ایسے میں نے دیکھا کہ میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک نورانی سی شخصیت آئی ہے۔ اس نے دو لوگ آئے، اور دو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ایک بڑی سی فائل دی ہے، اور اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس شخصیت نے ان ناموں کو دیکھا، ان نام کس کے تھے؟ تو کہا کہ مولا یہ سب لوگ آپ کی زیارت پہ آئے ہیں، یہ ان سب کے نام ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ کم ہے۔ کہا مولا ہم نے تو سب کا نام لکھا ہے۔ کہا جاؤ دوبارہ دیکھو۔ کہا پورا انہوں نے دوبارہ تھوڑی دیر بعد آئے، پورا کربلا۔ کہا کہ نہیں، پھر بھی کوئی کم ہے۔ کہا ہم نے تو سب کا نام لکھا ہے۔ کہا پھر بھیجا کہ کہیں کوئی زائر رہ نہ گیا ہو۔ سب کا نام، کیونکہ آپ جانتے ہیں روایت ہے، جو شخص زیارت پہ جاتا ہے مولا اس کو اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں، اور اس کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں۔ اب جب دوبارہ تیسری دفعہ آیا تو دیکھا کہ پھر مولا نے بولا کہ نہیں، پھر ایک نام کم ہے۔ کہا مولا کس کا نام؟ تو ایک دم ان کے ذہن میں آیا کہ ہاں وہ ایک مسیح ہے، وہ تو کرسچن ہے مولا۔ وہ مولا نے کہتے میری طرف دیکھا، کہا تو کیا ہوا، ہمارا ظاہر تو ہے، ہمارا ظاہر تو ہے۔ کہا میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنے آپ کو پسینے میں کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائے، مجھے اس محبت کی طرف لے کے جائیں۔ عزیزان محترم، وہ نگاہ کرم کرتے ہیں، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ کسی کو خالی تھوڑی جانے دیتے ہیں۔ سائل آیا مولا کی خدمت میں مدینہ میں، امام نے اسے دروازے کے پیچھے سے دیا، ہاتھ بڑھا کے، سامنے نہیں دیا۔ پوچھا مولا کیوں اس کو سامنے سے کیوں نہیں دیا اس کو؟ کہا میں اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ ہے امام، عزیزان محترم، میں شرمندگی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور ادھر سے ہمارا عمل ضعیف ہے، ہم نہیں سمجھے دین کو۔ اگر دین اتنا آسان ہوتا تو کیا ضرورت تھی 28 رجب کو امام حسین مدینہ چھوڑتے؟ بھائی کیا ضرورت تھی؟ بھائی مدینہ تھا، نانا کا روزہ ہے، رہتے کیا فرق پڑ جاتا؟ بھائی ایک جملہ ہی تھا نا، بیت کیا ہے؟ ایک جملہ ہے۔ جب اسے کہا نا کہ ایک کلمہ ہی تو ہے، جب امام کو بلایا گیا تو یہی تو کہا کہ ایک کلمہ ہی تو ہے جو ادا کرنا ہے، باقی کیا ہے؟ رہیں ویسے رہیں۔
تو وہاں امام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک کلمہ انسان کو شرافت دیتا ہے، یہی کلمہ حضرت آدم کو بقا دیتا ہے، یہی کلمہ عیسیٰ کو معجزہ کروا دیتا ہے، یہی ایک کلمہ کلیم اللہ بنا دیتا ہے، یہی ایک کلمہ۔ تمہیں کیا پتا کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تم ایک کلمے کی بات کرتے ہو۔ عزیزان محترم، امام نے سکون نہیں لیا، امام نے آرام نہیں لیا، امام نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کے میدان آئے۔ کربلا کا میدان، لوگ کہتے ہیں کہ امام کو کربلا میں بلا کے اور امام کو گھیر لیا اور امام کو شہید کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان محترم۔ امام نے کربلا سجائی ہے، امام کو کربلا نہیں بلایا گیا، امام نے یزید کو کربلا بلایا ہے، اور صرف 6 ماہ کے علی اصغر سے یزید کے چہرے کو بے نقاب کر دیا، صرف 6 ماہ کے بچے نے۔ یہ امام نے کربلا ڈیزائن کی تھی، سجائی تھی کہ میں ایسی کربلا بناؤں گا کہ قیامت تک کوئی بھی یزید جیسا جب بھی میرے جیسے کے سامنے آئے گا برباد ہو جائے گا۔ یہ ہے کربلا۔ تو عزیزان محترم، ہم سمجھیں اس راستے کو، یہ راستہ کیا ہے؟ بہرحال یہ پٹاخے بٹتے رہتے ہیں اور شاید 27 رجب کے چکر میں آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ مجھے کہا ہے کہ اب آپ آرام سے پڑھیے گا، آپ نے کہیں جانا تو ہے نہیں۔ میں نے کہا میں نے تو کہیں نہیں جانا، لوگوں نے کہیں جانا ہو پھر تو کہیں نہیں۔ عزیزان محترم، یہی کمال ہے امام کا۔ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچا کر صحیح راستے پر لے کر آئے، یہ ہے امام، یہ ہے امام کا راستہ۔ امام آیا دنیا میں کیونکہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا کے معنی دنوف سے ہیں، یعنی پستی سے۔ دنیا کا خاصا مشکلات ہے، یعنی آپ پانی سے اس کا گیلا پن نہیں لے سکتے، آپ نمک سے اس کے ترش پن نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حصہ ہے۔ دنیا سے مشکلات نہیں لے سکتے، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں مشکلات دنیا کا حصہ ہے۔ اب کوئی شخص بولے کہ دنیا میری بہت اچھی ہو جائے، جنت ہو جائے، تو دنیا جنت نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا جنت ہو سکتی تو پھر آخرت میں جنت نہ ہوتی۔ دنیا میں مشکلات ہیں، اور دنیا بہت مشکلات ہیں، اور خاص طور پر جب دشمن دنیا میں ہو، کہ قرآن کہہ رہا ہے عدو مبین، تمہارا آشکار ترین دشمن ہے ابلیس۔ جب وہ بھی دنیا پہ ہو تو وہ کبھی بھی کمال پہ جانے نہیں دے گا، اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے عزیزان محترم کہ ہم کمال پہ چلے جائیں اکیلے۔ اس راستے کو طے کرنے کے لیے پروردگار نے ائمہ کو بھیجا ہے۔ صرف امام ہے جو ہمیں بچا کر نکال سکتا ہے۔ اگر امام نہیں ہوتے اور اگر ائمہ کی زندگیاں ہمارے پاس نہیں ہوتی، یا یہ کربلا ہی نہ ہوتی، تو آج ہم کہاں ہوتے؟ اسلام ہی نہیں ہونا تھا، ہم نے کیا ہونا تھا؟ اسلام نہیں ہوتا، اسلام کی بقا ہی کربلا کے بعد ہے۔ یہ اس لیے کہ آیت اللہ عظمیٰ نماز پڑھتے تھے تو نماز سے پہلے کربلا کی طرف امام کو سلام کرتے تھے۔ لوگوں نے بولا کہ مولانا یہ کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے۔ کہا نہیں، نیا فتویٰ نہیں ہے، کہا میری نماز ہی حسین کی وجہ سے قائم ہے۔ اس لیے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اگر 7 تکبیریں کریں تاکہ کربلا ہو، سجدہ خاک شفا میں اولویت رکھتا ہے کہ 7 حجابوں کو دور کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، بہرحال بہت طولانی ہے کہ میں ابھی آپ کو خدمت میں بیان نہیں کر سکتا، گفتگو کہیں اور نکل جائے گی۔ اسی لیے آپ ہر نماز کے بعد سلام کرتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے
آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ہفتے میں ایک دن امام حسین پر گریہ کیا کرو، ہفتے میں ایک دن گریہ کرو، ماتم کرو، عزاداری کرو، کہیں مجلس ہے شرکت کرو، نہیں ہے تو اب آج کل تو آن لائن ہے، انسان سن سکتا ہے۔ وہ یہ ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ امام حسین کی جو کشتی ہے وہ بہت تیز ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یعنی جب بھی دنیا میں جہالت کے اندھیرے ہوں گے، امام حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم جتنے بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں، ہماری مجلسیں ہمیں بچا لیتی ہیں، بچا لیتی ہیں ہمیں، اور ہمارا اپنا بھی کوئی دنیا سے چلا جائے تو ہم پھر بھی مجلس سید الشہداء رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی بچائے گے اور ہمارے یا رسول اللہ، کیونکہ ہمیں بھی بچائیں گے اور ہمارے جانے والوں کو بھی بچائیں گے۔ عزیزان محترم، کشتی جب بن رہی تھی نا حضرت نوح کی، حضرت نوح سفینۃ النوح جب بن رہی تھی نا، تو اس سے پہلے انسانیت نے کشتی نہیں دیکھی تھی۔ کشتی پہلی دفعہ بن رہی تھی کیونکہ پانی نہیں تھا اتنا، اگر تھا بھی تو کس طرف پانی نہیں تھا۔ اب جب کشتی بن رہی تھی تو ایک نئی چیز تھی نا، دیکھی تو تھی نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کو کتنی تکلیف دی لوگوں نے، اتنا لہو لہان کرتے تھے کہ حضرت نوح ہر روز زخمی ہو کے بے ہوش ہو جاتے تھے، ہر روز۔ انبیاء نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں جانے محترم، ہمیں تو دین بڑی آرام سے مل گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ حضرت نوح زخمی ہو جاتے تھے۔ حضرت نوح کو جب حکم ملا نا کشتی بناؤ، اب کشتی بنا رہے ہیں، لکڑیاں، کشتی بن رہی ہے بہرحال اپنے طریقے سے، اس کا شیپ، اس کا طریقہ، اب یہ گزرتے تھے تو ہنستے تھے اور تمسخر کرتے تھے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیا ہے؟ بولے سفینہ ہے، یہ بولے تو تیرے گا کہاں، پانی تو ہے نہیں، تیرے کہاں؟ ہنستے تھے۔ نہیں پتا چلا اللہ کا ولی تھا، کشتی بنا رہا تھا، اور جب بن رہی تھی تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے بچائے گی، یہ کہاں لے کے جائے گی، پانی کہاں ہوگا، تیرے گی کہاں؟ لیکن جب پانی پھوٹا زمین سے، آسمان سے، تو پھر کشتی میں سوار ہونے کی فرصت نہیں ملی، حتیٰ حضرت نوح کا بیٹا بھی رہ گیا۔ کشتی آج بھی کشتی تعمیر ہو رہی ہے۔ آج اس آخری ناخدا کے لیے، وہ جو اس کشتی کو چلائے گا، اس کے لیے کشتی تیار ہو رہی ہے۔ آج بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ آ جاؤ اس نظام کی طرف، اس ولایت کے سسٹم کی طرف، تو لوگ ہمیں انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے، یہ کیسے بچائیں گے، یہ کیسے ہوگا۔ عزیزان محترم، یہی سسٹم ہے کہ جس کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہی سسٹم ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، لیکن سمجھ میں آنا چاہیے۔ ابھی اس پورے خطے کو کس نے بچایا ہے؟ کس نے بچایا ہے؟ کس کے جملوں سے عراق بچ گیا؟ کس کے جملوں سے دمشق بچ گیا؟ کس نے بچایا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ خود سوچیں عزیزان محترم، زبردستی نہیں ہے۔ یہ لوگ ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے، گاؤں دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے مجتہد پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ انہیں پتا ہے مجتہد بنتا کیسے ہے؟ انہیں مجتہد کی طاقت کا پتا ہے، طاقت کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کا، عراق کو بچا گیا۔ ایک جملہ جب کہا نا کہ سب کے لیے واجب ہے داعش کے مقابلے میں آؤ، چاہے اہل سنت ہو، چاہے تشیع ہو، جو بھی ہو،
جب سب آئے، داعش کہاں گئی؟ کربلا کے قریب پہنچ گئی تھی. خود ہم نے دھماکوں کو سنا، کربلا کے بارڈروں پہ پہنچ گئی تھی، مگر نہیں. ایک جملہ امریکہ پچھلے کئی سالوں سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ کون سا نظام ہے. ہمیں جب اپنی قوم کو تیار کرنا ہوتا ہے نا، امریکہ کہتے ہیں، تو ہمیں سالوں لگتے ہیں. آپ کو پتا ہے ورلڈ وار ون، پہلی جنگ جہانی جو تھی، پھر اس کے بعد دوسری جنگ جہانی عظیم جو دنیا کی تھی، اس کے بعد ویتنام کی جنگ کے بعد فوجیوں کو دماغ ہل گیا تھا، ذہنی مریض ہو گئے. اتنا ہوا کہ انہوں نے جنگ کے خلاف کام کیا معاشرے میں کہ بھئی یہ کہاں جنگ میں بھیج دیتے ہیں. قوم ختم ہو گئی تھی، جنگ سے نفرت کرتی تھی. کئی سال لگے انہیں فلموں، کارٹونوں، اینیمیشن، ڈراموں کے ذریعے سے قوم کو دوبارہ بیدار کیا جنگ کے لیے. کئی سال لگے کہ وہ عراق میں اترے ہیں آگے، کئی سال لگے. وہ کہتے ہیں یہ کون سی طاقت ہے جو ایک جملہ کہتی ہے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم کو دیکھا، ایک جملہ بنا دیتا ہے. ایک جملہ کہا، یہاں رہبر معظم نے ایک دفعہ کہا حرم بچنا چاہیے. لوگوں نے گردنیں کٹوا دی. کہا کلنا عباس، ہم سب عباس ہیں. ایک دفعہ اسیر ہوئی تھی، اب دوبارہ قید نہیں ہونے دیں گے. نہیں دیا کیا ہے یہ؟ اسی کو تو سمجھنا ہے عزیزان محترم. یہ وہ کشتی ہے جو بن رہی ہے اور اپنے وقت پہ یہ کشتی اپنے پورے طاقت کے ساتھ ظہور کرے گی. اب جس کو سمجھ میں آ گیا وہ اس میں سوار ہو جائے گا، جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ، ہم تو حجت تمام کر کے ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ہمارا کام ہی یہی ہے جانے میں، ہمیں کیا کس سے ڈرنا. اور ہمیں ویسے بھی کون کسی کو کیا دیتا ہے، کون کسی کو کیا دیتا ہے. ہم تو ویسے بھی استعفیٰ لے کے مجلس پڑھتے ہیں کہ اگلی دفعہ نہیں پڑھیں گے. لیکن سننا ہے سنا کے جائیں گے، لیکن پیار سے. کسی سے مقابلہ نہیں ہے، کسی سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ رسول کا دین محبت کا دین ہے، سب کو دعوت دیتا ہے. ہم بھی آخری زمانے کی دعوت لے کے چلے ہوئے ہیں، دعوت لے کے چلے ہیں کہ آخری آنے والا ہر مذہب اس کا انتظار کر رہا ہے. چاہے کسی فرقے سے ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے زرتشت ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، ساری کتابوں میں ہے ایک آنے والا ہے. وہ جو ایک آنے والا ہے وہ ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہیں اس کے. کہیں ماشیتا ہے، کہیں ماشا ہے، کہیں مہدی ہے، کہیں کچھ بھی ہے، ایک ہی وہ آئے گا. وہ اس کے لیے تیاری کرو. جو پیچھے ہو گیا، جو بھی اختلافات ہیں ان کو علمی گفتگو سے سولف کرو. نفرتیں نہیں کرو، تفرقہ نہیں ایجاد کرو آپس میں. اس ایک کے لیے ایک ہو جاؤ اور تیار ہو، کیونکہ یہ جو معرکہ ہونے والا ہے، یہ معرکہ کربلا سے بڑا معرکہ ہوگا. کیونکہ کربلا کا وارث آنے والا ہے، اور اب کہ وہ نہیں ہوگا جو وہاں ہوا. اب بچ کے کوئی جانے والا نہیں ہے. یہی تو کہا تھا رہبر معظم نے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جہاز آئیں گے، زائنس کہتے ہیں نا ہمارے جہاز آئیں گے اور بمباری کر کے چلے جائیں گے، تو ان کا وہ زمانہ چلا گیا کہ جب کوئی آئے اور مار کے چلا جائے. اب وہ زمانہ چلا گیا. اب تم جاؤ گے تو اترنے کے لیے ملک نہیں رہے گا تمہارا.
زمانہ یہی ہے جانے محترم، زمانہ یہی ہے. وہ امام کا انتظار کر رہے ہیں تو امام کا انتظار کا مطلب بیٹھے ہوئے تصویر تھوڑی ہوگا. ٹیکنالوجی بھی بنانا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، قاسم سلیمانی بننا پڑے گا. ایک شخص ہی بھاری تھا وہ پوری دنیا کے لیے. آپ دیکھیں معجزہ نہیں ہے، اتنا بڑا جنازہ انسانیت میں کسی کا نہیں اٹھا. اتنا امام خمینی کا جنازہ تھا سب سے بڑا، لیکن وہ ایک شہر میں تھا خالی. یہ 6-7 شہروں میں، نجف، کربلا، کاظمین، اہواز، مشہد، تہران، قم، اتنے شہروں میں ملین لوگ. مجھے کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، باہر سے کسی نے مجھے میسج بھیجا کہ کرمان میں جہاں ان کو دفنایا گیا وہاں 60 لوگ سٹیمپ پیڈ ہو گئے، یعنی اس میں رش میں آ کر 60 لوگ مر گئے، شہید ہو گئے. بولا یہ کیا فائدہ ہوا ایسے جنازے کا کہ 60 لوگ مر گئے. میں نے کہا آپ 60 کی بات کرتے ہیں، یہاں لاکھوں میں لوگ مرنا چاہتے تھے کہ شاید کوئی بخششی ہو جائے. ولی کا جنازہ ہے، آسان نہیں تھا. یعنی اس کی عبادتیں، اس کا راز و نیاز، اس کا کریا، اہل بیت کے در پہ اس کا جھکنا. اسی وجہ سے تو دن میں جب وہ کھڑا ہوتا تھا تو دشمن اس کے وجود سے ڈرتا تھا. جب پتہ چل جاتا تھا کہ فلانے محاذ پہ کھڑا ہے، دشمن کانپنا شروع ہو جاتا تھا. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہیں اور سے نہیں آئی، کیونکہ نام قاسم تھا تو قاسم کی لاج رکھی. پوچھا تھا نا قاسم چھوٹا سا کربلا میں، کیا کہتا ہے؟ چچا ہماری باری نہیں آئے گی. اللہ اکبر. چچا بھی امام تھے. کہا بیٹا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ کہا چچا موت ہمارے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ خطابت کے جملے نہیں تھے، کہنے والا بھی امام کا بیٹا تھا اور سننے والا خود امام تھا. معرفت تھی تھا چھوٹا. یہ قاسم سلیمانی نے لاج رکھی اس نام کی، اپنے بدن کے ٹکڑے کرائے. قاسم ہے ہی تقسیم سے نا، تقسیم یعنی قاسم جس کے تقسیم ہو جائے. بدن کے ٹکڑے ہو گئے، صرف ایک ہاتھ بچا اور اس پہ ایک انگوٹھی، اور وہ بھی یہی تھی کہ ابو الفضل عباس کی نشانی ہے. صرف ایک ہاتھ بچا. یہ ہے کربلا، یہ ہے اس کشتی کی تیاری میں سوار ہونا. یہاں موت رکاوٹ نہیں ہوتی، یہاں موت بھی شکست پذیر ہو جاتی ہے. یہاں موت کچھ نہیں کر سکتی. قاسم سلیمانی سے کہا نا کہ آپ مت جائیں عراق، حالات ٹھیک نہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو. میں نے 40 سال گلی گلی کوچا کوچا شہادت کو ڈھونڈا ہے. تو شہادت سے ڈراؤ. یہ کہاں سے آدمی کیسے پیدا ہو جاتے ہیں جانے محترم؟ کہاں سے پیدا ہو گئے ایسے لوگ؟ آج تک گھبراہٹ ہے. آج آپ فیس بک پہ ڈالیں قاسم سلیمانی کی تصویر، اکاؤنٹ بند ہو جائے گا آپ کا. ابھی تک ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کشتی میں سوار تھا اور یہ کشتی اسی کنارے پہ جا کے لگے گی. عزیزان محترم، رسول خدا نے فرمایا، میں آپ کو اپنی طرف سے یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں، اہل بیتی کالسفینۃ النوح، میرے اہل بیت بالکل سفینہ نوح کی طرح ہے، چاہے اول ہو چاہے آخر ہو. یہ آخری سفینہ ہے، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. وہ تیار ہو، اپنے آپ کو تیار کرو. کتنی تیاری کی ہم نے، کتنے تیار ہوئے ہم آخری امام کے لیے، کتنے ہم بے چین ہیں اپنے آخری امام کے لیے. طالب علم کہتا ہے، آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں، ایک مدرسے میں طالب علم کہتا ہے کہ ہماری مدرسے میں ایک کام کرنے والا تھا، یہ جو مدرسے میں خدمت کرتا ہے، کہتا ہے میں رات کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کا کمرہ بڑا روشن ہے، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا سوائے اس کے، اور میں نے دیکھا کہ وہ کسی سے باتیں کر رہا ہے. تھوڑی دیر ہوئی، جب دیکھا کہ وہ روشنی چلی گئی،
میں نے اس کو پوچھ لیا جا کے کہ یہ کون تھا اور تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے تو صرف نور نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کیوں، آپ کو کوئی کام ہے؟ آپ اٹھے ہیں، آپ کو پانی چاہیے، میں پانی لا دیتا ہوں۔ یعنی اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ طالب علم تھا، کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دو۔ پھر اس نے کوشش کی کہ کس طریقے سے بات کو ٹال دے، نہیں۔ اس نے کہا اگر تم نے نہیں بتایا تو میں شور مچاؤں گا اور سارا مدرسہ جمع ہو جائے گا۔ اس نے کہا اچھا میں ایک شرط بتاؤں گا کہ جب تک میں ہوں تم اس کو کسی سے بتاؤ گے نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کمرے میں وقت کا امام آیا تھا اور مجھے انہوں نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، روایات کی روشنی میں امام غیبت میں ہے، آپ جانتے ہیں غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت کبریٰ میں امام کا نائب خاص کوئی بھی نہیں ہے۔ امام کے عام نائبین ہیں اور یہ علماء مجتہد، لیکن امام کے گرد چند حلقے ہیں جو امام کے ساتھ رہتے ہیں، یا یوں کہیں کہ جو امام کے کام ہیں ان کو انجام دیتے ہیں۔ پہلا حلقہ کہتے ہیں 60 لوگوں کا ہے، اسی طرح اگلا حلقہ ہے، آخری حلقہ کہتے ہیں 300 لوگوں کا ہے۔ اور یہ لوگ عام لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں، عام لوگ۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگوں میں سے کسی کو انتخاب کر کے اس جگہ کو پر کیا جاتا ہے۔ یہی ابدال ہیں، انہی کو یہ سب کچھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہی رجال الغیب ہیں، یہی سب کچھ ہے کہ جب انسان کبھی امام کو پکارتا ہے، مجھے نہیں پتا کبھی آپ نے امام کو پکارا یا نہیں پکارا، جب کوئی امام کو پکارتا ہے مشکل میں تو کوئی شخص آتا ہے اور مشکل سے نجات دلا دیتا ہے۔ وہ ہر آنے والا امام نہیں ہوتا، وہ امام بھیجتے ہیں کسی کو۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے امام نے اپنے پاس بلا لیا ہے، کوئی جگہ خالی ہو گئی، مدرسے میں کام کرنے والا۔ کہتے ہیں میں نے اس دن سے، اس نے کہا میں جمعے کو چلا جاؤں گا، کہا میں اس دن سے دیکھتا رہا اس کو، میں نے بتایا نہیں کسی کو کیونکہ وعدہ کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے کردار میں بڑی تبدیلی ہے، اس کے اخلاق میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اور ہے ویسے ہی نارمل، کوئی خاص چیز نہیں، نارمل ہے جیسے لوگ۔ اور اچانک سے جمعہ آیا اور میں نے دیکھا غائب ہو گیا۔ میں نے لوگوں کو بلایا، طالب علموں کو، میں نے کہا دیکھو وہ چلا گیا۔ بولا کہاں چلا گیا؟ بولا کہیں گیا ہوگا، آ گیا ہوگا۔ کہا نہیں، وہ چلا گیا، وہ امام کے پاس چلا گیا، یعنی امام کے پاس۔ شخص کہتا ہے کہ میں اصفہان کا رہنے والا تھا، حج پہ جا رہا تھا، کسی نے پیسے ویسے چرا لیے، کچھ تھا نہیں، کاروان سے جدا ہو گیا، سامان نہیں ہے، اب سوچ رہا ہے آگے بڑھوں پیچھے بڑھوں، کہاں جاؤں۔ ایسے میں اسے یاد آیا، اس نے امام کو پکارا، یا امام زمانہ ادرکنی۔ تو اس نے دیکھا کہ دور سے گھوڑا سوار کوئی آ رہا ہے۔ جیسے گھوڑا سوار قریب آیا تو دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ اصفہان شہر کا دروغہ ہے، وہ جو رات کو چوکیداری کرتا ہے وہ ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے تو امام کو پکارا ہے، تم یہاں کیسے؟ کہا مجھے امام نہیں بھیجا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والا کون امام کا چاہنے والا ہو، ہمیں کیا پتا؟ ہم تو لوگوں کو دیکھ کر اس کا جو ہے وہ حساب کتاب کرتے ہیں نا۔ کہا مجھے امام نے بھیجا ہے میں تمہیں حج پہ لے جاؤں۔ اس کو لے گیا، مکہ کے قریب لے گیا، حج کرا، کہا واپس یہیں آ جانا، میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ واپس حج کر کے آیا، واپس اس کو وہ لے آیا۔ اب یہ پہلے پہنچ گیا، خیر کارواں پہنچا، لوگ پہنچے، لوگ حج کر کے آتے ہیں، ابھی بھی رواج ہے، لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، ملنے آتے ہیں، اس سے بھی لوگ ملنے آئے، تو وہ دروغہ بھی ملنے آیا۔ اب جیسے ہی وہ آیا یہ کھڑا ہو گیا، اب اسے تو پتا تھا کہ وہ کون ہے، لوگوں کو پتا نہیں وہ کون ہے۔ اس نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ جب سب چلے گئے تو اس نے کہا دیکھو
میرے ساتھ ویسے ہی رہو جیسے پہلے رہتے تھے. ہاں بس جب مجھے کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گا. کہتے ہیں اس نے بعد میں پیغام بھجوایا، اس کو بلایا، مریض تھا، اور کہا کہ فلانے دن فلانے وقت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ میرا کفن ہے، مجھے غسل دے دینا اور مجھے دفنا دینا. ابھی بھی وہ شخص تخت فولاد جو قبرستان ہے اصفہان کا، اس میں وہ رجال الغیب دفن ہے، وہاں پر بڑے اولیاء دفن ہیں اس قبرستان کے اندر. عزیزان محترم، ہم ہی میں سے کوئی امام کے کاموں کو انجام دیتا ہے. اپنے ظرف کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اپنے ظرف کو، ظرف کیسے بڑھائے، کیسے اپنی قیمت بڑھائے. آپ کسی کمپنی میں نوکری کرنا چاہتے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ویسی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ویسے ایکسپیرینس لیتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں. جب آپ کا معیار بڑھتا ہے تو آپ کے لیے اپرچونٹی بڑھ جاتی ہے. اب جب آپ کی سی وی جاتی ہے، درخواست جاتی ہے نوکری کی، تو وہ دیکھتے ہیں اس نے کیا پڑھا، کتنا تجربہ ہے، اس حوالے سے آپ کو رکھتے ہیں. دنیا کا قانون ہے، دنیا کا قانون یہی ہے. وہ الگ بات ہے ہمارے یہاں سفارشوں میں نوکریاں لگ جاتی ہیں، وہ الگ بات ہے، تبھی کام بھی تو نہیں ہوتے. جب اہل کرسی میں نہیں بیٹھے گا تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، یہ ہوگا. عزیزان محترم، امام عدل کا، امام عدالت کی بات تو کرنی پڑتی ہے آپ کو. اب میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، امام کی حکومت میں نہ اہل نہیں آئے گا اوپر، صرف اہل آئے گا. وہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، وہاں پر پارٹی بازی نہیں چلے گی. عزیزان محترم، وہاں صرف ایک ہی پارٹی ہے، وہ اللہ کی پارٹی ہے، امام زمانہ کی. وہ جو اس طرف چلے گا اس راستے پہ چلے گا. اب دنیا سی وی مانگتی ہے کہ بھائی سی وی دیں آپ، ٹھیک ہے، بایو ڈیٹا دیں آپ. امام کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی حکومت ہوگی، ٹھیک ہے، سب سے بڑی حکومت ہوگی. تو وہاں پر نوکری سب سے سخت ہے، آسان تو نہیں ہے نوکری. دنیا کی سب سے بڑی حکومت آپ کو ہائر کر رہی ہے، کائنات کا سی او ہے امام. ہوائیں بھی اسی کی مرضی سے چلتی ہیں، پھول بھی اسی کے وجود کی وجہ سے، نیکیاں بھی اسی کے وجود کی وجہ سے ہیں. تو اب اس کی کمپنی کتنی بڑی ہوگی، اب اس کی کمپنی کو بھی سی وی چاہیے. اب آپ کو آتا کیا ہے، چاہے آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، چاہے کسان ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کرتے ہوں، آئی ٹی ہے، کمپیوٹر ہے، سائنس ہے، ایجوکیشن ہے، کچھ بھی ہے، ایگریکلچر ہے، میڈیکل ہے، جو بھی ہے اس میں آپ اچھے ہوں. لیکن امام کو صرف یہ نہیں چاہیے، سی وی پلٹائی جائے گی، پیچھے لکھا ہوا ہو یہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، یہ حقوق کا خیال بھی کرتا ہے، یہ والدین کا احترام بھی کرتا ہے، یہ ہمسایوں کا بھی خیال کرتا ہے، اس کے وجود سے خیر نکلتی ہے، یہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ بھی ہے. خوب یہ سب چاہیے ہوگا نا عزیزان محترم، خوب یہ ہوگا تو امام بلائیں گے نا. امام خود آتے ہیں. آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے والد کہتے ہیں کہ ایک دن دل تڑپا امام زمانہ کے لیے تو شروع ہو گئے. بزرگوں کی ٹانگوں میں درد ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، صلوات بھیج دے محمد وآل محمد صلی علی محمد. بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں عزیزان محترم. ان کے دل تڑپ اٹھا کہ امام کا دیدار کیا جائے، زیارت کی جائے. 40 ہفتے، 40 جمعے مشہد کی مختلف مسجدوں میں زیارت عاشورہ کا عمل کیا. 40 ہفتے، 40ویں ہفتے دیکھا کہ مسجد کے پاس سے ایک نور گزرا. اٹھے، نور کا پیچھے کیا، دیکھا نور کسی چھوٹے سے علاقے میں کسی گھر میں چلا گیا. گئے تو دیکھا کہ کسی گھر میں عزا تھی، یعنی فوتگی ہو گئی تھی. غریب سا چھوٹا سا گھر تھا.
اور جا کر کیا دیکھا کہ جنازے کے ساتھ امام تشریف رکھتے ہیں. لوگ امام کو نہیں دیکھ سکتے، لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ امام ہے. انہوں نے دیکھا، امام نے ان کو بلا لیا، بٹھایا. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہماری زیارت کے لیے اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اتنے عملوں کی ضرورت نہیں ہے. اس جیسے ہو جاؤ، یعنی جو جنازہ ہے نا، ہم خود آ جائیں گے، ہم خود آ جائیں گے. کس کا جنازہ تھا وہ ایک خاتون کا جنازہ تھا کہ اس زمانے میں انقلاب سے پہلے بادشاہ نے کشف حجاب مہم چلائی ہوئی تھی. یعنی کیا؟ یعنی کوئی خاتون حجاب کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتی. اگر حجاب کے ساتھ باہر نکلے گی، حجاب چھین لیا جائے گا. وہ خاتون چند سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، صرف اس لیے کہ ایک واجب ترک نہ ہو، ایک واجب ترک نہ ہو. امام خود آ جائیں گے. اپنے آپ کو بنائیں، اپنے گھر کو بنائیں، امام خود آ جائیں گے، خود آ جائیں گے. عزیزان محترم، اپنے آپ کو تیار کریں امام کے لیے، چیزوں کو تیار کریں، امام کی خاطر دل بڑا رکھیں. اگر امام آئے اور کہا کہ بیٹا یہ چھوڑ دو، تو طاقت ہے چھوڑنے کی؟ یا امام کو بھی کہیں گے مولانا ہمارے تو آباء و اجداد یہ کرتے تھے؟ کیسے کہیں؟ کیا میرا دل پاک ہے؟ کیا میرا ذہن غلط سوچوں سے پاک ہے جو میں امام کو سوچوں؟ کیا میرا موبائل پاک ہے؟ اگر میرے مولا نے آ کے کہا اپنا موبائل دینا، موبائل پاک ہے؟ آپ ماں باپ سے بچنے کے لیے ایکسپلورر میں جا کے اس کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیا تھا. ہے کہ نہیں ایسا؟ امام سے تھوڑی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو اگر میرا موبائل ہی اس لائق نہیں کہ میں امام کو دوں، تو میں اپنا وجود کیسے دوں گا امام کو؟ اللہ اکبر. بس عزیزان محترم، یہی تو غم ہے. ایک واسطے سے ایک استاد بتا رہے تھے کہ ماہ رمضان امام سے ملاقات ہوئی. امام کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوئی تھی. امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہا گریہ کرنے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے. کہا مولا کس پہ گریہ کرتے ہیں آپ؟ تو امام نے فرمایا کہ مجھے کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے، مجھے تو امید انہی سے ہے جو الاجل کی دعائیں کرتے ہیں. اور جب میرے پاس ان کے اعمال آتے ہیں نا، تو میں ان کے اعمال دیکھ کر گریہ کرتا ہوں. عزیزان محترم، میں نے جب سے یہ واقعہ سنا نا، مجھے بڑا اپنے آپ پہ شرمندگی ہوئی. اور پوری کوشش کرتا ہے انسان، بہر الخطا کا پتلا ہے، کہ اگر میں اپنے امام کو مسکراہٹ نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو رلاؤں نہیں، رلاؤں نہیں. کیونکہ وہ ویسے ہی بہت روتا ہے، صبح اور شام روتا ہے. جانتے ہیں کس پر روتا ہے وہ؟ اپنے جد حسین پہ روتا ہے. اللہ اکبر. یا حسین، یا امام زمان، ہم پر نگاہ کیجئے، ہم پر کرم کیجئے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا، خالی ہاتھ ہے. ہاں اگر کچھ ہے تو یہ آنسو ہیں جو آپ کے جد کے لیے نکلتے ہیں مولا. مولا یہ خالص ہے، ان میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. میرے کام میں بناوٹ ہوگی، میرے کام میں ریاکاری ہوگی، خدا نخواستہ. لیکن مولا یہ عزادار جب آتے ہیں نا، یہ صرف حسین کے لیے آتے ہیں. انہی آنسوؤں کے صدقے مولا ہم پر کرم کیجیے. مولا آ جائیے.
ہو سکتا ہے اکیلے ہم پکارتے ہوں، یا ہو سکتا ہے ہم نے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ تو چلے آج ہم سب مل کے اپنے اپنے دلوں سے، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، شاید اس زمین سے آواز اٹھے، کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ بعد میں ہم یہ کہہ تو سکیں کہ مولا ہم نے تو پکارا تھا، مولا آ جائے، مولا کب تک آپ کے بغیر رہیں گے، مولا کب تک یہ آنکھیں پوری دنیا کو دیکھیں گی، آپ کو نہیں دیکھیں گی۔ متا ترانا و نراکھا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے، کب ہم آپ کو دیکھیں گے۔ اے یوسف زہرا، کب اس جلتے ہوئے دروازے کا بدلہ لیں گے؟ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان۔ ہاں عزادارم، بڑا آپ نے گریہ کیا، بڑی سعادت ہے جان محترم، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقت کے امام کے لیے گریہ کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ بڑے نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے وقت کے امام کے لیے گریہ کرے۔ وقت آیا جب بلایا گیا امام کو، آئیں بیعت کریں۔ آپ سنتے رہتے ہیں ساری چیزوں کو، محرم میں بھی امام نے بہرحال کہا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کو مدینہ ترک کرنا پڑا، چھوڑنا پڑا۔ روضہ رسول پہ کہتے ہیں گئے، گریہ اتنا کیا کہ امام کی آنکھ لگ گئی اور رسول کو اپنے خواب میں دیکھا، اور رسول نے کہا کہ حسین بس اب جلدی کیجیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے سواری شروع کی، محملوں کو سجایا، پردہ داروں کو بٹھایا، کائنات کا یہ بہترین کاروان چلا، سارا عالم مدینے میں دیکھ رہا ہے کہ زہرا کی آخری کمائی مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے، سمجھ کے رو رہے ہیں، سنیں گے آپ کے دل کا ذوق ہے، جملے عطا ہو رہے ہیں۔ مدینہ جانتا تھا اب یہ حسین کے قدم پلٹیں گے نہیں، مدینہ جانتا تھا، وہ مدینہ جس نے بچپن سے حسین کو بڑا کیا ہو، وہ خاک جس پر امام حسین کھڑے ہوئے ہوں، گرے ہوں، چلے ہوں، وہ خاک کس طرح حسین کو خدا حافظ کر رہی ہے، اڑتی گئی پیچھے تک کہ حسین رک جائے، مگر حسین نہیں رکا۔ حسین سواریوں کو لے کر چلے، منازلیں طے کرتے ہوئے۔ بچے خوش ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں، بچے مگر نہیں جانتے تھے یہ سفر کسی ایک ایسے مقام پہ لے جائے گا جہاں قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آپ کا دل ہے تو میں جملے ادا کر رہا ہوں، مگر میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہیں۔ ہم نہیں رو سکتے جتنا امام روتا ہے، ہم نہیں رو سکتے جتنا سید زین العابدین گریہ کرتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر روتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ذرا دل چاہیے۔ خدا مغفرت کرے میرے چچا فضل عباس کو، میں جب گاؤں جاتا تھا اور میں نے دیکھا جب صبح ناشتے پہ بیٹھتے تھے، گاؤں آپ کو پتہ ہے گاؤں دیہات میں کچے کمروں کے اندر ناشتے ہوتے تھے، میں ان کو دیکھتا تھا محرم میں جب ناشتے بھی ہوتے تھے، لقمے کھا رہے ہوتے تھے تو گریہ کرتے تھے، کبھی علی اکبر کو یاد کرتے تھے، کبھی علی اصغر کو یاد کرتے تھے۔ میں نے بڑے قریب سے دیکھا کہ کیا عشق ہے یہ،
کہ سکون نہیں ہے. بس ہمارا رونا تو تھوڑا ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے گریے ہیں سارے، یہ انہی کے گریے کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے امام کے لیے قربانیاں دی تو آج عزاداری قائم ہے. یہاں سید بزرگوار کے بھی والدین نے اس پنڈال کو بچھایا ہے، ایسا زاغانے کو سجایا ہے، تو آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عزاداران یہ منازلیں امام حسین طے کرتے گئے، طے کرتے کرتے وقت آیا ایک منزل پر امام کو پتہ چلا مسلم جو ہے وہ شہید ہو گیا. پہلا شہید ہے نا کربلا کے راستے کا، لیکن وفا کی ہے مسلم نے. سنیں گے آپ انشاءاللہ خدا مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کروائے. حضرت مسلم سے جب پوچھا نا آخری وقت میں اس پر چڑھ کر کہ کچھ حاجت ہے، کہا پانی. پانی جب آیا نا خون کے قطرے پانی میں گرے، پانی نجس ہو گیا، پانی پھینک دیا، پھر پانی، پھر خون گرا، پھر پھینک دیا، 3 دفعہ ہوا. مسلم سمجھ گیا کہ جس کا ارباب پیاسا شہید ہو اس کا مسلم بھی پیاسا شہید ہوگا. یہ ہے مسلم. اللہ اکبر. جب مسلم شہید ہوئے نا تو امام نے مسلم کی بیٹی کو بلایا، حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے دامن میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار سے پکارا. بیٹی تو اہل بیت کی تھی نا، پہچان گئی. کہا ماما بابا تو خیریت سے ہے؟ کہا نہیں بیٹا، بابا شہید ہو گئے. بس یہ ایک جملے تک لانا تھا میں نے آپ کو. ایک چھوٹی بچی اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی اور وہ یہ دیکھ چکی تھی کہ جب یتیم ہو جاتا ہے کوئی تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے. مگر اس بچی کو کیا پتا تھا، کیا پتا تھا اس کاروان والوں کو کہ جس شان و شوکت سے جا رہے ہیں نا اس شان و شوکت سے آئیں گے نہیں واپس. مدینہ گواہ تھا کہ کس شان سے ثانی زہرا کو سواری پہ چڑھایا گیا. کہاں علی اکبر کھڑا ہے، کہاں عباس ہے، اور تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کہ جس کا غازی عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں گی. اللہ اکبر. چلتا گیا کاروان، میرا مولا راستے سے ہیروں کو سمیٹتا رہا. کہیں سعید آیا، کہیں کوئی آیا، کہیں وہاب آیا، ایک ایک کر کے لوگ ہیرے سمیٹ رہا ہے. یہ وہ ہیرے ہیں جو کربلا میں روشن ہوں گے اور آج تک روشن ہیں، آج تک روشن ہے. یہ کمال ہے امام حسین کا. ہاں عزاداران محترم، خبر پہنچی نا جب کوفہ، اور ایک خط امام کے ایک دوست کو پہنچا. دوست کوئی اور نہیں حبیب ہے. بس میں نے بڑی تیزی سے سفر کرایا ہے عزیزان محترم. امام کی روانگی میں نے بڑی تیزی سے بھی. ظاہر ہے اس طرح بزرگ پڑھتے ہیں، میں شاید طالب علم چھوٹا سا ہوں، اس طرح نہیں پڑھ سکتا روانگی. لیکن بہرحال امام کے جب خط پہنچا نا حبیب کے پاس تو حبیب کے وجود میں آگ لگ گئی. عشق کی آتش تھی. دوست نے بلایا ہے. امام نے بھی خط بڑا عجیب سا لکھا. امام نے کہا کہ فقیہ کہہ کے پکارا اور کہا کہ ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، اگر ہمارا ساتھ دو گے، ہم سے ملو گے. تو یہ نہیں کہا کہ میں کچھ دوں گا، کہا رسول تمہیں اس کی جزا دیں گے. حبیب اٹھے. حبیب جب کوفہ کے بازار پہنچے نا تو دیکھا مسلم ابن اوسجہ بازار میں، حبیب کا دوست ہے. کہا مسلم کہاں؟
کہا خضاب لینے آیا ہوں. کہا چلو کربلا، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا. کہا حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے ہیں. مسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں آتا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں پوچھتا ہوں. اسی قدموں کو مسلم نے اٹھایا کربلا کی طرف. ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خدا ان کے درجات بلند کرے، پڑھا کرتے تھے کہ حبیب نے، آپ کو پتہ ہے پہرے تھے کوفہ میں، حبیب نے اپنے خادم کو سواری کے ساتھ پہلے بھیج دیا باہر. خود پہنچے، خادم سے کہا کہ تم اب جاؤ، میں چلا جاؤں گا. خادم بھی بڑا معرفت تھا، کہتا ہے کہ جب کسی نتیجے کا وقت آیا تو مجھے چھوڑ رہے ہو. اللہ اکبر. یہ ہے امام. امام کو سمجھیں عزیزان موت. امام سمجھ آ گیا تو شب عاشوراء شمع گل ہو گئی، کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. مسلم کے بھائیوں نے نہیں تو کہا تھا مولا 70 دفعہ زندہ کیا جائے، 70 دفعہ مارا جائے، ماں ترکتک یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے امام حسین. آپ ہی تو زندگی ہے، آپ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے امام کے صحابی. آزاداران محترم. پھر دعا بھی کہتا ہے کہ دیکھا کہ ایک ہی سواری ہے، 2 سوار ہیں، اب دونوں تو بیٹھ نہیں سکتے، تو کبھی مالک بیٹھتا ہے، غلام پیچھے دوڑتا جا رہا ہے، کبھی غلام بیٹھتا ہے، مالک پیچھے دوڑتا جا رہا ہے. کہا ایک عجیب عشق کی منزل تھی کہ پروانے جلنے جا رہے تھے، جلنے جا رہے تھے، یہ اپنے آپ کو فنا کرنا چاہتے تھے. آزاداران محترم. کربلا پہنچ گئے. کربلا میں وہ وقت آ گیا کہ سب چلے گئے، سب جا چکے. امام اپنی تلوار لے کر کربلا کی زمین پہ ٹیک کر کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے. غربت امام حسین. آئینہ آئینہ مسلم، آئینہ آئینہ ہانی ابن عروہ، آئینہ آئینہ حبیب. کہاں ہو مسلم، کہاں ہو حبیب؟ کوئی نہیں ہے کربلا میں، سب جا چکے. وقت آ گیا جسے قرآن ذبح عظیم کہتا ہے. اس عظیم قربانی کا وقت آ گیا. اب یہ زہرا کا لال ہے اور وہ زہرا کی بیٹی ہے جو بڑی شان و شوکت سے مدینہ سے آئی تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ عصر عاشور تک زہرا کا گھر اجڑ جائے گا، اجڑ جائے گا. چند فاصلوں خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. میں جب نہیں گیا تھا نا کربلا، مجلسیں پڑھتا تھا، توفیق تھی امام حسین کی، کئی سال مجلسیں پڑھتا رہا، مصائب پڑھتا تھا. تو ایک دن مصائب میں ہی میں نے مولا سے توسل کیا. میں نے کہا مولا کب تک بغیر دیکھے مصائب پڑھوں گا؟ مجھے کیا پتا تل زینبیہ کہاں ہے، مجھے کیا پتا قتل گودال کہاں ہے، مجھے کیا پتا بین الحرمین کہاں ہے. مولا دکھا دے. اللہ اکبر. مولا نے اسی سال دکھا دیا. آؤ، برداشت کر سکتے ہو تو آؤ. اللہ، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے. ذرا سے لمحے کے لیے بھی سامنے ہٹ جائے نا، ہم پھٹ جائیں گے. لیکن میں وہاں گیا، میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں امام کو جو ہے وہ جگہ جو نیچے کی طرف ہے، جو باب قبلہ کے الٹے ہاتھ پہ ہے، اور ظاہر حرم بن گیا ہے. تو اس جگہ تصور کیا، وہ جگہ اونچی ہے،
جہاں پر تلہ زینبیہ ہے، وہ مقام کہ جہاں سے ایک بہن کھڑی ہوئی اپنے بھائی کو دیکھتے رہی، نہ دکھائے کسی بہن کو وہ مقام، وہ بھی بہن زینب ہو اور بھائی حسین ہو، چند قدموں کے فاصلے سے دیکھتی رہی، شمر جو ہے وہ سینے پہ بیٹھ گیا، کند خنجر سے ایک شاعر کیفیت کو بیان کرتا ہے، بس وہی آپ سے التماس دعا، خدا آپ کے سانے کو قبول فرمائے، کہ خیموں سے قتل گاہ کی طرف دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، امام کے بدن پہ دعویٰ تھا، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، آگے آگے شمر تھا اور اس کے ہاتھ میں امام کا سر تھا، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور ایک ماں دشت میں کھڑی بے ہوش ہو گئی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ عجیب حال ہے عزیزان محترم، وہ بدن جسے رسول کبھی شانوں میں بٹھاتے ہوں، کبھی سجدوں کو طلانی کرتے ہوں، تصور کریں نہیں کر سکتے، وہ بدن خاک کربلا میں سر تن سے جدا ہے، نیزوں کے نشان ہیں، کربلا کی خاک میں اٹا ہوا بدن، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حسین ہے، ہاں یہ وہی حسین ہے جو بیٹی سینے پہ سوتی تھی نا، وہ شب عاشورہ روز شام غریبہ میں جب اس کو ڈھونڈا گیا نا، آپ سنتے ہیں شام غریبہ کے مسائل، بچی کہاں تھی؟ مقتل، مقتل کس کو کہتے ہیں عزیزان محترم؟ مقتل کس کو؟ جہاں پر سارے سر بریدہ لاشیں پڑے تھے اسے مقتل کہتے ہیں، کوئی جگہ تھوڑی تھی، کوئی چار دیواری تھوڑی تھی، مقتل تھا جہاں بدن تھے، جہاں یہ زہرا کے پھول بکھرے پڑے تھے اسے مقتل، اور کربلا میں کوئی روشنی تھوڑی تھی، تاریکی اور اندھیرا تھا، اب یہ بچی کہاں جائے؟ بابا 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 بابا، جب ثانیہ زہرا پہنچی تو دیکھا بچی اندھیرے میں ہے، نظر نہیں آ رہا، اندھیرے میں ایک سینے پہ سو رہی ہے، پوچھا نا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا کے سینے پہ، جن کی چھوٹی بچیاں ہیں نا وہ جانتے ہیں، بیٹیاں باپ کے سینے میں سوتی ہیں۔ کہا بیٹی کیسے پہنچی؟ کہا میں تو اندھیرے میں بابا بابا کر رہی تھی، ہاتھ اٹھے الیہ الیہ، خدا آپ کو اس کا جائے، بس آخری جملہ ہے، بس آخری جملہ ہے، ہاں اہل بیت میں تو غم آج سے شروع ہو گیا نا، کاروان چل پڑا ہے نا، چل پڑا ہے یہ کاروان، ثانیہ زہرا بھی مدینہ چھوڑ چکی ہے، اور وہ سیدہ بھی مدینہ چھوڑ چکی ہے، ہر منزل پہ جا رہی ہے اپنے بچے کے پیچھے پیچھے، چکیاں پیس کے پالا تھا نا، بڑی محنت سے پالا تھا، کیسے چھوڑے اس کو،
اللہ اکبر. عزاداران محترم، اب میں ہاتھ جوڑ کر، یہی بچی ہے نا، یہی بچی جب 11 محرم کو، جب اس کاروان کو، ایک کاروان 28 رجب کا تھا، محمل تھے، پردے تھے، سوار کرنے والے تھے. ایک کاروان 11 محرم کا ہے، نہ محمل ہے، نہ پردے ہیں، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے. یا سیدہ، یہ آپ کی بیٹی اور یہ کربلا کا دشت ہے، یہ بیمار ہے، یہ بچے ہیں. سوار کیا، بہت سخت تھا سوار ہونا. عزاداران محترم سوار ہوا، سوار ہو کر چلایا نا انہیں مقتل کے پاس سے گزارا. جب اس بدن پر کہ جس پر 18,000 عالم جھکا ہوا تھا، اس بدن پر سید السجاد کی نگاہ پڑی نا، تو سید السجاد کی حالت سنبھل نہ پائی. بی بی زینب نے دیکھا نا، جب امام وقت کا وہی ہے، اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، نیچے گرا. اب بدن کیسا ہے؟ سر بریدہ ہے، رگیں کٹی ہوئی، خون میں اٹا ہوا، خاک میں لٹا ہوا. جب بی بی شروع ہوئی نا، وہ بچی جو سینے پہ سوگتی تھی، جو رات کو بھی سوئی تھی، وہ پوچھتی ہے، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ ہائے غربت سے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما. پروردگار ہمیں تنہائی خلوت میں مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہمارے مرومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. پروردگار جہاں جہاں مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار اس وائرس کو، اس بیماری کو، اس نحوست کو انسانیت سے دور فرما. ہمیں جلد سے جلد حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. پروردگار حاضرین مجلس کو ان کی جاری جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں حاضرین میں، مجھے بھی دعائے صحت کے لیے کہا ہے. شہپیر علی والدہ ساجد علی، شہید علی والدہ ساجد علی، شفیق علی والدہ شبیر علی والدہ ساجد علی، اور منظور نظر مجھے اور بھی نام دیے گئے ہیں. ان کو آپ کے بھی اگر کوئی ہوں، سب کو پروردگار تجھے واسطہ بیمار کربلا کا شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا. پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. پروردگار جو بھی اسلام کی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ ذاکر ہو، چاہے وہ نواں خاں ہو، مرثیہ خاں ہو، چاہے وہ سیکیورٹی والے ہوں، اسکاؤٹ ہو، پولیس ہو، انتظامیہ ہو، بانی ہو، ساؤنڈ والے ہوں، جو بھی ہے، جو بھی جہاں بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. علماء اکرام، حاجہ اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. پروردگار ہمیں اسی طرح عزاداری کرتے ہوئے اپنے وظیفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور وقت کے امام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کے دشمن اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار آخری زمانہ ہے،
پرآشوب دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہمیں بابصیرت بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات عید محمد و آلہ